پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات میں، اور اب موقع ہے قصص القرآن کا۔ آج کا جو موضوع ہے، ویسے تو ظاہر ہے ہر نبی جو ہے ان کا اپنا قصہ، ان کے اپنے معاملات بہت ہی امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے، اور ہر قصے کے اندر کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہے، لیکن آج کا قصہ بہت اہم ترین ہے ناظرین۔ آج حضرت شموئیل علیہ السلام کا ذکر پاک ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جالوت کی بھی بات ہوگی، طالوت کی بھی بات ہوگی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر ہوگا، اور ایک بڑی اہم ترین اور بات ہے وہ یہ کہ تابوت سکینہ کا بھی ذکر آج انشاءاللہ ہوگا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں ناظرین انتہائی جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ بعثت کے بعد آپ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد جب بنی اسرائیل کی اعتقادی اور عملی حالت بہت زیادہ دگرگوں ہو گئی تھی، خراب ہو گئی تھی، تو وہ عہد الہی کو فراموش کر کے بت پرستی میں مکمل طور پہ مبتلا ہو چکے تھے۔ سرکشی اور برے افعال انتہا کو پہنچ چکے تھے، تو ان پر جالوت اور اس کی قوم عمالقہ کو مسلط باقاعدہ کر دیا گیا تھا۔ جالوت ایک نہایتی جابر قسم کا بادشاہ تھا ناظرین، اور اس کی قوم کے لوگ مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہا کرتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، اور ان کے لوگ مکمل طور پہ یعنی ان کا یہ کہ ان کو زد و کوب بھی کیا، ان کو گرفتار بھی کر لیا، اور ان پر طرح طرح کی وہ سختیاں کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ناظرین بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ تھے، خاندان نبوت میں صرف ایک خاتون زندہ تھیں۔ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام شموئیل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں تورات کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے سپرد کر دیا گیا۔ بزرگ عالم حضرت شموئیل علیہ السلام کے ساتھ بہت شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، اور ان کو اپنا بیٹا کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ جب حضرت شموئیل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا شموئیل کہہ کے پکارا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام بزرگ عالم کے پاس گئے اور گویا ہوئے کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے یہ سوچ کر انکار کر دیا کہ کہیں سے ظاہر مطلب آواز آئی ہوگی، آپ کہیں ڈر نہ جائیں، یہ کہہ دیا کہ بیٹا آپ سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا، اور آپ پھر عالم کے پاس گئے۔ بزرگ عالم نے کہا بیٹا اب اگر میں آپ کو پھر پکاروں تو آپ جواب نہ دینا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گئے، اور انہوں نے آپ کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرما دیا ہے، لہٰذا آپ اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں رب تعالیٰ کے احکامات پہنچانا شروع کریں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام اپنی قوم کے پاس ناظرین اس حکم کے بعد تشریف لے گئے، انہیں تبلیغ کی نصیحت فرمائی اور اپنی نبوت کے بارے میں بتلایا، تو انہوں نے آپ کو نبی ماننے سے صراحتاً انکار کر دیا اور کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی کیسے بن گئے۔ ظاہر ہے یہ بنی اسرائیل کا ایک طریق تھا صاحب، وہ ہمیشہ یعنی نعمتیں ملنے کے بعد ڈینائل موڈ پہ رہتے تھے، اور ویسے بھی ڈینائل موڈ پہ رہتے تھے۔ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ایک کام کر کے دکھائیں کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں، یعنی اب انہوں نے کنڈیشن سامنے رکھ دی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے اور پھر تم جہاد نہ کرو۔ قوم نے جذبات میں آ کر کہا کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 میں ناظرین اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اے حبیب کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ لڑیں۔ نبی نے ان سے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال ہی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہم اپنے گھروں اور اولادوں سے جدا ہو چکے ہیں، یعنی ان سے ہمیں جدا کر دیا گیا ہے۔ سو جب ان پر ظلم و جاہلیت کے خلاف قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ سن کر ناظرین حضرت شموئیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی
تو ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا اور انہیں جہاد کا حکم دیا. لیکن بعد میں وہی ہوا ناظرین جس کا اندیشہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اس سے پہلے یعنی اس بات کو ظاہر فرما دیا تھا. یعنی بنی اسرائیل کی ایک بہت ہی معمولی سی تعداد، بہت ہی قلیل تعداد جہاد کے لیے تیار ہوئی، باقی سب نے اس حکم سے منہ پھیر لیا. ناظرین کرام، حضرت شموئیل علیہ السلام کی دعا کے بعد بنی اسرائیل میں بادشاہ کا انتخاب کچھ اس انداز سے ہوا کہ دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شموئیل علیہ السلام کو ایک عصا ملا اور بتایا گیا کہ وہ شخص آپ کی قوم کا بادشاہ ہے جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا. اب ظاہر ہے اس کا کوئی لمبائی ہوگی، اس لمبائی کے برابر بتلا دیا گیا کہ اگر اس لمبائی کے برابر ہے تو وہ آپ کا بادشاہ ہوگا. اب حکم کے مطابق ناظرین لوگوں کو بلوایا جاتا رہا، ان کی پیمائش ہوتی رہی. تو معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کی پیمائش کرنے پر طالوت کا جو قد تھا وہ ایگزیکٹلی اس عصا کے برابر نکلا. حضرت شموئیل علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں حکم الہی سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ منتخب کر دیا ہے. یہ سن کر قوم کے سرداروں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے چلتی چلی آ رہی ہے اور سلطنت یہود ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہیں. یہ جو اپروچ ہے نا ناظرین، یہ آج کی اپروچ نہیں ہے، یہ تو صاحب سمجھ لیجئے کہ ازل سے معاملہ چل رہا ہے کہ جہاں طاقت ہے، جہاں پاور ہے یا جہاں لیگیسی ہے، ظاہر ہے وہیں جو ہے وہ چہرے مڑ جایا کرتے ہیں. اور یہ ایک ظاہر ہے چونکہ غریب آدمی تھے تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ غریب آدمی جو ہے بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار تو ہم خود ہیں. اس معاملے میں یہ بنی اسرائیل کی ناظرین پہلی نافرمانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنا قیاس کیا اور بلا وجہ کا ایک بحث و مباحثہ اور ایک ڈیبیٹ انہوں نے جنریٹ کر دی. انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں ہے، کسی نسل اور خاندان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کا دار و مدار صرف اور صرف فضل الہی پر ہے. طالوت کو تم پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے اور وہ علم و قوت میں تم سے بڑھ کر ہے، اور چونکہ علم اور قوت سلطنت کے لیے بڑے معاون ہوتے ہیں اور طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں اور سب سے زیادہ جسیم اور توانا بھی ہیں، اس لیے وہی بادشاہت کے مستحق ہیں. اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 میں یوں بیان کیا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے. تو کہنے لگے کہ اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی، حالانکہ ہم اس سے حکومت کرنے سے زیادہ حقدار ہیں، اسے تو دولت کی فراوانی بھی نہیں دی گئی. نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرما دی ہے، اور اللہ اپنی سلطنت کی امانت جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی پر کوئی نشانی مانگی تو حکم الہی سے حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے. اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں یوں بیان کیا ہے، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا اس کی سلطنت کے من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے، اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. تابوت سکینہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر ناظرین آپ جانتے ہیں کہ نازل فرمایا تھا. اس تابوت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں ہیں. آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں قیام میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود ہیں. یعنی سمجھ لیجئے کائنات کے چاند موجود ہیں اور کائنات کے جتنے ستارے ہیں صحابہ کی صورت میں وہ اس کائنات کے گرد موجود ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا اور مشاہدہ فرمایا کہ یہ تصویریں کس آدمی کی بنائی ہوئی یعنی کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھیں. تابوت سکینہ کا یہ صندوق ناظرین نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. آپ اس میں تورات رکھتے تھے اور اپنے مخصوص سامان بھی رکھتے تھے. چنانچہ اس تابوت میں تورات کی
تختیوں کے کچھ ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، کپڑے، نالین شریف، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف اور ان کا عصا، اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا وہ بھی اس میں موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناظرین جنگ کے مواقعوں پر اس صندوق کو باقاعدہ آگے رکھتے تھے، جس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو پرسکون اللہ تعالیٰ کر دیا کرتا تھا، اور ان کو بہت چین اور اطمینان ملتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کو فتح بھی نصیب کرتا تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے ناظرین، تابوت سکینہ جو ہے اس کی تلاش مستقل جاری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ناظرین یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش آتی تو یہ تابوت سامنے رکھ کے باقاعدہ وہ دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتا، اور دشمن کے مقابلے میں تابوت سکینہ کے ذریعے سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کیا، تو ان سے تابوت چھین کر لے گئے۔ انہوں نے اس سے نجس مقامات پر جا کر رکھا اور اس کی بہت زیادہ بے حرمتی کی۔ ان گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے لوگ طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہونے لگے، اور ان کی 5 بستیاں مکمل طور پہ ہلاک ہو گئیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین اور بے ادبی ہی ان کی بربادی کا باعث ہے۔ چنانچہ انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لے آئے، اور چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار پایا تھا، اس لیے اب بنی اسرائیل نے، اب آپ سمجھ رہے ہیں بات جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی، اب ایگزیکٹلی وہ مومنٹم آ چکا ہے کہ اس لیے اب بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو قبول کر ہی لیا، اور بالآخر وہ جہاد پر آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت کے آنے سے انہیں اپنی فتح کا، یعنی فتح جو ہے اس کا یقین ہو چلا تھا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے۔ جب بنی اسرائیل کو طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا اور وہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے، تو طالوت اپنے لشکر کو لے کر بیت المقدس سے روانہ ہوا۔ چونکہ بنی اسرائیل کا یہ سفر بہت زیادہ سخت تھا اور انتہائی گرمی میں تھا، اس لیے جب گرمی کی وجہ سے ان مجاہدین کو سخت پیاس لگی تو طالوت نے ان سے کہا کہ اب معاملہ جو ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس میں کس انداز سے تم نے احتیاط کرنی ہے۔ سارے واقعے کو قرآن پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 میں یوں بیان کیا ہے۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے نکلا تو اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، بس جس نے اس میں سے پانی پیا سو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا، اور جو اس کو نہیں پیے گا بس وہی میری جماعت سے ہوگا، مگر جو شخص ایک چلو کی حد تک اپنے ہاتھ سے پی لے اس پر کوئی حرج نہیں، سو ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے اسے پی لیا۔ بس جب طالوت اور اس کے ایمان والے ساتھی نہر کے پار چلے گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ شہید ہو کر یا مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کا شرف پانے والے ہیں، کہنے لگے کئی مرتبہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت خاصی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی مائیت سے نوازتا ہے۔ طالوت نے ناظرین یہ سب کچھ حضرت شموئیل علیہ السلام پر اترنے والی وحی کی بنا پر کہا تھا، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ شدید پیاس کے وقت جو حکم کی تعمیل پر ثابت قدم رہا وہ آئندہ بھی ثابت قدم رہے گا اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا۔ یعنی سائیکولوجیکلی طالوت نے بنیادی طور پر اپنے لشکریوں کو یہاں پر ڈیل کیا تھا، اور جو اس وقت اپنی خواہش پر مغلوب ہو گیا، نافرمانی کرے گا، وہ آئندہ بھی ظاہر ہے سختیوں کو کیسے برداشت کرے گا۔ المختصر ناظرین، قصہ یہ ہے کہ جب وہ نہر آئی تو اکثر لوگ جی بھر کر پانی پینے کے سبب امتحان میں ناکام ہو گئے۔ صرف 313 افراد، کتنے؟ 313 افراد، 313 یاد ہے نا آپ کو بدر میں؟ 313 افراد وہاں پہ ایسے تھے جو ثابت قدم رہے، پیاس کی شدت پر صبر کیا اور ایک چلو پر گزارا کر لیا۔ اس سے ان کے قلب و ایمان کو قوت حاصل ہوئی، جبکہ جی بھر کر پینے والوں کے ہونٹ سیاہ ہو گئے۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو لشکر مومنین کے ثابت قدم مجاہدوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ میدان جنگ میں جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا تو ان کی قوت و جسامت دیکھ کر سب گھبرا گئے، کیونکہ وہ بہت جابر تھا، قوی تھا، شہزور تھا، عظیم الجثہ تھا اور بہت ہی قد آور تھا۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کر دے گا میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر
کر دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ طالوت نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے عرض کی کہ بارگاہ الہی میں دعا کرے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے دعا فرمائی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ اب یہاں داخلہ ہو رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، اور یہ وہ پہلے نبی ہیں ناظرین جن کو ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی۔ کیسے ذرا سنیے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کے مقابلے سے نکلے، یعنی اس کے سامنے بالکل آئے۔ آپ نے اس کے اوپر جو پتھر پھینکنے والی رسی ہوتی ہے اس سے پتھر مارا۔ اچھا، اس پتھر کے بارے میں بھی روایات آتی ہیں، یعنی جس وقت آپ گزر رہے تھے تو پتھر نے پکار کے کہا کہ مجھے اٹھاؤ، میں جالوت کا قاتل ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھایا، اسے رسی میں باندھا، اور باندھنے کے بعد آپ نے اس پتھر کو گھمایا اور گھما کے بالکل سیدھا ایسا نشانہ لیا ہے کہ وہ جالوت کے جا کے دماغ پہ لگا ہے اور اس کے دماغ کو چیرتا ہوا اسے واصل جہنم کر گیا۔ اس واقعے کو ناظرین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے کہ پھر انہوں نے ان جالوتی فوجوں کو اللہ کے امر سے شکست دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھایا۔ اور اگر اللہ ظلم و جور روا رکھنے والے امن دشمن لوگوں کے ایک گروہ کو تکریم انسانیت اور امن کا تحفظ کرنے والے دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین پر انسانی زندگی بعض جابروں کے مسلسل تسلط اور ظلم کے باعث برباد ہو جاتی، مگر اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ جالوت کو قتل کرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو طالوت کے سامنے لا کر ڈال دیا۔ اس کی لاش دیکھ کر تمام بنی اسرائیل بہت زیادہ خوش ہوئے۔ دوسری طرف جالوت کو مرتا دیکھ کر اس کے لشکریوں کا جو ہے وہ حواس مکمل طور پہ باختہ ہو چکے تھے، حوصلے مکمل طور پہ پست ہو چکے تھے، اور یہ لوگ شکست کھا کے وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں کفر کا زور ٹوٹا اور ایمان جو ہے وہ غالب آ گیا۔ اس کے بعد حسب وعدہ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت بھی دی اور اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی تو پوری سلطنت کی بادشاہی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ یہ قصہ تھا ناظرین حضرت شموئیل علیہ السلام کا، طالوت کا، جالوت کا، اور فائنلی حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ زندگی شرط ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے کل اسی وقت اسی چینل پہ اسی سیگمنٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی، لیکن ہاں ابھی آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، ابھی تو آپ سے کچھ گفتگو میں نے کرنی ہے۔ آج چونکہ ذکر پاک ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا تھا تو ابھی تو اور بھی بات ہوگی، اور آج کی خواتین سے کچھ مجھے باتیں کرنی ہیں۔ ملاقات کرتے ہیں آپ سے مختصر صفحے کے بعد۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان